قطر کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ راس لفان گیس تنصیبات پر ایرانی حملے کے نتیجے میں LNG کی برآمدی صلاحیت اگلے 5 سال میں 17% کم ہو جائے گی۔ قطر کی سالانہ آمدنی میں $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ کویت کی ایک ریفائنری پر بھی ڈرون حملہ، متعدد پیداواری یونٹس بند۔ امریکہ کے اتحادی یورپی ممالک آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے مدد کو تیار ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، جاپان اور کینیڈا کا ایران پر زور کہ وہ آبنائے ہرمز کو فوراً کھول دے، لیکن صدر ٹرمپ کی ناراضی کے باوجود ایران پر جنگ میں یورپی ممالک شامل ہونے کو تیار نہیں۔ تو کیا امریکہ اور یورپ کا اتحاد کمزور ہو رہا ہے اور یورپ اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار نہیں کرے گا؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، ڈنمارک نے گرین لینڈ پر ممکنہ امریکی قبضے کو روکنے کے لیے کیا جنگی تیاریاں کی ہیں، دیکھیے گا ٹرینڈنگ میں۔ اور ایران پر جنگ میں یورپی ممالک کا شامل ہونے سے گریز، کیا یورپ امریکہ سے آزاد ہو رہا ہے؟ اسرائیل کی ایرانی دارالحکومت پر بمباری جاری ہے اور تہران میں زوردار دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران میں اب تک 3186 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں کم از کم 210 بچوں سمیت 1394 عام شہری شامل ہیں۔ ادھر ایران نے برطانیہ کو متنبع کیا ہے کہ امریکہ کو برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینا جارحیت میں شرکت سمجھی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ حکومت کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کیسے۔ ایران سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نعیمی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے راتوں رات جنوبی شام میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور بحرین سے میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور ایران مسلسل اسرائیل پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ یروشلم میں بھی سائرن کی آوازیں گونجی ہیں۔ جمعرات کو قطر کی راس لفان تنصیب پر ایران کے حملے کے بعد دنیا بھر میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قطر کے وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ اگلے 5 سال میں ان کی LNG کی برآمدی صلاحیت میں 17% کمی واقع ہوگی، جس سے سالانہ ریونیو میں تقریباً $20 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں دنیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخیرے ساؤتھ پارس پر حملہ کرتے وقت اکیلے ہی کارروائی کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ اب ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر مزید حملے نہ کرے۔ جواب میں نتن یاہو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہمیں مستقبل کے حملے روکنے کو کہا ہے اور ہم بالکل وہی کر رہے ہیں۔ ساؤتھ پارس پر حملے کے بعد ایران میں کیا صورتحال ہے؟ تفصیل تہران سے صحافی جان حسین نے بتائی۔ دیکھیں، پہلے سے ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹ بہت زیادہ نظر آ رہا تھا، اور اسپیشلی جب ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، ہاسپٹلز کے اوپر ڈیمیج ہوا، ریزیڈینشیل یونٹس کے پورے کارپیٹ بامبنگ کی سچویشن میں بلڈنگز گرائی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا گیا کہ ریسکیو ٹیمز کے آفیسز کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اوپر اور دوسرے مقامات پہ جیسے کہ میٹرو اسٹیشنز ہیں جن کو شیلٹر کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھی حملے ہوئے۔ تو ایرانی عوام کا سینٹیمنٹ اب، کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر 70% ایرانی عوام گیس کی اپنی نیڈز پوری کرتی ہے، آگ لگنے کے کچھ گھنٹے بعد اس آگ کو کنٹرول کیا گیا، اکارڈنگ ٹو لوکل میڈیا اس کو بجھایا گیا، اور کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ جو گیس فیسلٹی ہے وہ فنکشننگ ہے۔ تو اور زیادہ سینٹیمنٹ کے اندر ہمیں شدت نظر آئی ہے۔ تو یہاں پہ جو آئیڈیالوجیکل شفٹ نظر آ رہا ہے وہ اس طریقے کا نظر آ رہا ہے کہ ایرانی اس کو ایک بڑے پیمانے پہ، میں کہوں گا آخری جنگ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، جہاں پہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگر اس جنگ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا تو امریکہ اور اسرائیل شاید 3 مہینے 4 مہینے بعد سیز فائر کے دوبارہ حملہ کریں گے۔ یورپی ملک امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ میں امریکہ کی حمایت کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال نے مغرب کے لیے ایک بڑے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ دہائیوں سے یورپ اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرتا رہا ہے، لیکن اب تعلقات شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ جہاں صدر ٹرمپ امریکی خارجہ پالیسی کو دوبارہ تشکیل دے رہے ہیں، وہیں یورپ خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تفصیل سنیے حسین عسکری سے۔ ایران پر اسٹرائک، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنا، روسی حملوں کے مقابلے میں یوکرین کی مدد میں کمی، یہ ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کے کچھ اقدامات ہیں جنہوں نے یورپی ممالک کو پریشان کر دیا ہے، جو امریکہ کے روایتی طور پر قریبی اتحادی رہے ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یورپ اپنی سب سے کمزور حالت میں ہے۔
وہ ایک توسیع پسند روس کا سامنا کر رہا ہے، پھر انہیں ایک معاشی طور پر جارح چین کا چیلنج ہے، اور بیرون ملک امریکہ میں ان کا سب سے قریبی دوست زیادہ غیر متوقع بنتا جا رہا ہے۔ اقتدار میں دوبارہ آنے کے بعد سے صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے تعلقات بحال کیے ہیں۔ وہ یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ چاہتے ہیں، چاہے اس کا مطلب یہ کیوں نہ ہو کہ یوکرین کو اپنی کچھ زمین روس کو دینی پڑے۔ یورپی رہنماؤں میں یہ پختہ یقین پایا جاتا ہے کہ اگر روس کو یوکرین میں نہ روکا گیا تو روس اپنی نظریں کہیں اور جما دے گا، کیونکہ وہ مشرقی یورپ میں اس اثر و رسوخ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے حاصل تھا۔ اور مسٹر ٹرمپ گرین لینڈ پر کنٹرول چاہتے ہیں، جو نیٹو کے رکن ڈنمارک کی ایک خود مختار سرزمین ہے۔ ابتدا میں انہوں نے طاقت کے استعمال کو خارج از امکان قرار دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ سال امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یورپ کے بارے میں امریکی حکومت کے رویے میں بڑی تبدیلی کا اشارہ دیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یورپ کے کچھ رہنما جمہوریت اور آزادی اظہار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ یورپ کے حوالے سے جس خطرے کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ روس ہے، نہ چین، اور نہ ہی کوئی دوسرا بیرونی عنصر۔ میری اصل تشویش اندرونی خطرے سے متعلق ہے، اور وہ ہے یورپ کا اپنی بنیادی قدروں سے پیچھے ہٹنا۔ صدر ٹرمپ کا کافی عرصے سے یہ موقف ہے کہ نیٹو کے دیگر ممالک دفاع پر مناسب خرچ نہیں کرتے اور اس کے بجائے امریکہ پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے۔ اب تقریباً تمام نیٹو رکن ممالک نے کہیں زیادہ خرچ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کچھ ممالک تو ایسا لگتا ہے کہ امریکی حمایت میں کمی کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے اپنے ملک کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ کرنے اور اس حفاظتی اقدام کو دیگر یورپی ممالک تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ٹرانس اٹلانٹک اتحاد مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یورپ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یورپی یونین یا مجموعی طور پر یورپ امریکہ کے بغیر اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھ سکتا ہے تو یہ محض خیال خام ہے۔ لیکن دوسرے متفق نہیں۔ اس بات کو اس طرح کھلے عام تسلیم کرنا میری نظر میں اتحاد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عسکری نقطۂ نظر سے بھی ضروری نہیں کہ یہ درست ہو۔ پوتن جانتے ہیں کہ وہ نیٹو کو فوجی طریقے سے شکست نہیں دے سکتے، لیکن وہ نیٹو کو سیاسی لحاظ سے ضرور کمزور کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ نیٹو کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرنا چاہیں تو غالب امکان ہے کہ وہ ایک محدود نوعیت کی کارروائی ہو۔ اور کیا یورپی ممالک امریکہ کے بغیر روس کی ایسی محدود کارروائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران کی جنگ کے دوران نیٹو اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کریں، جو مشرق وسطیٰ سے تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ کچھ ممالک نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ نیٹو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ ان کی مدد کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اس تناظر میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ کو اب بھی یورپ کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس واپس آنے کے بعد سے جتنی بھی دستاویزات سامنے آئی ہیں وہ سب یہی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کو واقعی یورپ کی ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکی جس طرح کا یورپ چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ یورپ کو بھی منظور ہو۔ ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کے یورپی حامیوں کو امید ہے کہ اگر وہ نیٹو کے اندر زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیں تو وہ صدر ٹرمپ کی ترجیحات کے مطابق خود کو ڈھال سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک غیر متوقع امریکی انتظامیہ سے نمٹنا ہوگا جو دنیا کو ان سے بالکل مختلف انداز سے دیکھتی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں برطانوی شہر آکسفورڈ سے تجزیہ کار افتخار ملک۔ افتخار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو ایک تقسیم ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یورپی ممالک امریکہ کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں؟ یہ اسٹرینتھس تو بہت واضح ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس میں کینیڈا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ جو تھی وہ ڈیفائن نہیں ہوئی، اس کے بعد گرین لینڈ کا ایشو آیا، پھر وینزویلا کا ایشو آیا، اور اب سب سے بڑا ایران کے حوالے سے اور جو انرجی کرائسس ہے یورپ میں، ان اسٹرینتھس کو وہ باہر لے آیا ہے۔ تو امریکہ شروع سے ہی یورپ کا گارنٹی دیتا تھا سیکیورٹی کی، لیکن اب امریکہ صدر ٹرمپ کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ یورپ کو یا تو اپنی سیکیورٹی کا خیال خود رکھنا چاہیے یا اس کو زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو یورپ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ یہ ریلیشن شپ کولڈ وار میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کا زیادہ فوکس سوویت یونین یا رشیا پہ تھا۔
تو رشیا کی تھریٹ تو ابھی تک نہیں گئی ہے. تو یورپ کو امریکہ کی بہت ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ بہت گہری ہے, ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے, اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اکنامک ریلیشن شپ ہے. تو ملٹری اور پولیٹیکل ریلیشن شپ میں اسٹرینز آ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ان کی کلچرل اور اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ کمزور نہیں ہو رہی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگر یورپ اور امریکہ کے ریلیشن شپ ری ڈیفائن بھی ہوتے ہیں تو ان میں کمی آئے گی. ان کے چینلز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ان میں ایمفیسس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ان تعلقات کو فوراً کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ایران کے حوالے سے کافی سوالات یورپ میں اٹھ رہے ہیں, لیکن وہ اس حد تک ریڈیکل نہیں ہے کہ یہ جو یورپ اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو وہ زیادہ ہلچل کا شکار کرے. اچھا, رشیا کی تھریٹ کی آپ نے بات کی, تو کیا اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ یورپی ممالک روس اور چین سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر لیں؟ ممکن ہے, لیکن چین جو ہے اس کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ یورپ کے بھی ہیں, امریکہ کے بھی ہیں, اور جاپان اور ساؤتھ کوریا کو چین سے کافی تھریٹ کا احساس ہوتا ہے. پھر چین کی جو آئندہ کی پالیسی ہے ٹورڈز تائیوان, اس سے لگتا ہے کہ کافی حد تک تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن یورپ اتنا ریڈیکل سٹیپ نہیں لے گا کہ وہ روس کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیفائن کرے, کلوز کرے, اور اس دوران امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کمپرومائز کرے. تو امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں سٹرینز ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے. اور ایون ایران کے حوالے سے بھی آج آپ نے جیسے دیکھا برسلز میں کہ یورپ کے ممالک جو ہیں وہ ہرمز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ حمایت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو اس لیے ریڈیکل چینج تو کوئی نہیں آئے گی, لیکن جو پبلک اوپینین ہے وہ سمجھتی ہے کہ صدر ٹرمپ کے ماتحت امریکہ بہت ڈیئرنگ قسم کے سٹیپس لے رہا ہے, جن کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے سب پہ معاشی اور سیاسی اثرات آ رہے ہیں. تو اس لیے سٹریس تو ہے, اپینین جو ہے وہ امریکہ کے پالیسیوں کے خلاف ہے, لیکن ریڈیکل چینج کی کوئی توقع نہیں ہے. جی اچھا, ہمیں مختصراً یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹرانس اٹلانٹک الائنس ہے یعنی نیٹو, اس کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ماضی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کولڈ وار کی وجہ سے بنا تھا, اور کولڈ وار ایک نئی فیز میں شامل ہو گئی ہے جس میں روس کو پھر ایک میجر اینیمی سمجھا جاتا ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہے یوکرین کا ایشو جو ہے وہ ابھی ریزالو نہیں ہوا ہے. تو یورپ تھریٹن فیل کرتا ہے رشیا سے, اور ان کو ڈر ہے کہ اگر یوکرین کے معاملے پہ کمزوری دکھائی تو روس اس کے بعد جو چھوٹی بالٹک ریاستیں ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. اور یورپ کے اندر بھی سوالات ہیں, جیسے ہنگری کے جو صدر ہیں وکٹر اوربان, وہ نہیں چاہتے کہ یوکرین کی اتنی مدد کی جائے کہ روس ناراض ہو, اور پھر روس کے ساتھ ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو انرجی کے سورسز ہیں وہ بھی موجود رہیں. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. گرین لینڈ کے معاملے پر امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے درمیان کشیدگی کس حد تک بڑھ گئی ہے, اس کا اندازہ اب سامنے آنے والی نئی تفصیلات سے ہو رہا ہے. آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے. اور اب بات کرتے ہیں اس خفیہ تیاری کی جو ڈنمارک نے ایک ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے تحت کی, کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ کر سکتا ہے. جنوری 2026 میں ڈنمارک نے گرین لینڈ میں ایک خفیہ تیاری کی جس میں اسپیشل فورسز کو 2 اہم ہوائی اڈوں نوک اور کرینگرلسواک پر بھیجا گیا تاکہ انہیں کسی ممکنہ حملے کی صورت میں دفاعی تیاری کے طور پر استعمال کیا جا سکے. فوجیوں کے ساتھ ساتھ خون کے 500 لیٹر کے ذخائر بھی گرین لینڈ پہنچائے گئے تاکہ اگر لڑائی ہوئی تو زخمیوں کا فوری علاج ممکن ہو. اس کے ساتھ دھماکہ خیز مواد بھی تعینات کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہوائی اڈوں کے رن ویز کو تباہ کر کے امریکی فوجی طیاروں کی لینڈنگ کو روکا جا سکے, جسے آخری حد کی دفاعی حکمت عملی سمجھا جاتا ہے. گرین لینڈ کا رقبہ تقریباً 2.16 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے جو نصف یورپ کے برابر ہے, اور اس کا شمالی بحری اوقیانوس میں اسٹریٹجک مقام اسے عالمی طاقتوں کے لیے اہم بناتا ہے. ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے یورپی یونین کے ایک اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ گرین لینڈ پر مذاکرات سے مثبت نتیجے کی امید رکھتی ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ امریکی صدر کی گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش بدقسمتی سے اب بھی برقرار ہے. مذاکرات جاری ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ مثبت نتیجہ نکلے گا, لیکن یہ نتیجہ لازماً وہ ہونا چاہیے جو ڈنمارک کی سرخ لکیروں کے اندر رہے, جو گرین لینڈ اور ڈنمارک نے مشترکہ طور پر طے کی ہیں. میں کسی معاہدے کی توقع کرتی ہوں,
لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، بدقسمتی سے امریکہ کے صدر کی گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اقدامات اس وقت کیے گئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی بات کر رہے تھے، اور وینزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد یورپی ممالک نے اس امکان پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل سے ٹکرانے والے ایک طاقتور سمندری طوفان نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے اور مکانات کی چھتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ نیرل نامی سمندری طوفان ریاست کوئنزلینڈ کے انتہائی شمالی علاقوں میں زمین سے ٹکرایا۔ اس وقت ہوا کی رفتار تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ناسا نے چاند کے گرد خلاباز بھیجنے کے لیے اپنے راکٹ کو دوبارہ لانچ پیڈ پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ مشن ہے جو پچھلے 50 سال سے نہیں کیا گیا۔ 98 میٹر بلند اسپیس لانچ سسٹم اور خلائی جہاز اوریون نے اسمبلی ہال سے لانچ پیڈ تک 4 میل کی مسافت کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا میں واقع ہے۔ اس راکٹ کو یہاں سے لانچ کیا جائے گا۔ دنیا کے سب سے معروف بوائے بینڈ میں سے ایک BTS نے 4 سال بعد اپنا پہلا البم ریلیز کر دیا ہے۔ میوزیکل گروپ کے 7 ممبروں نے جنوبی کوریا میں لازمی فوجی سروس مکمل کرنے کے بعد اپنا پہلا البم ریلیز کیا ہے۔ ہفتے کو BTS نے اپنے 20,000 فینس کے سامنے سول میں ایک کم بیک شو بھی کریں گے۔ وینزویلا کی عبوری صدر نے نئے وزیر دفاع کی تقرری کے ایک دن بعد ملک کے سینئر فوجی کمانڈروں کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ صدر روڈریگز نے، جو نکولس مادورو کی نائب صدر تھیں، جنوری میں امریکی فوج کے ہاتھوں سابق رہنما کی گرفتاری کے بعد سے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ سابق صدر مادورو نیو یارک میں ٹرائل کے منتظر ہیں، جہاں ان کی جانب سے یہ دلیل دیے جانے کی توقع ہے کہ ان کی گرفتاری بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور سفارتی استثناء کا احترام کیا جانا چاہیے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ غضنفر حیدر کو اجازت دیں، پیر کو پھر ملاقات ہوگی۔